ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو نیگوسیشن کھیلا جا رہا ہے، اس نیگوسیشن کا کچھ آؤٹ کم نکلے گا یا اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز؟ کیونکہ وہاں سے اگر دیکھا جائے، انڈیا کے اینڈ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ تو ایک کافی لمبی چوڑی ٹیم بنائی گئی، بلکہ ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور وہ سارا پروپیگنڈا پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے خلاف کریں گے۔ ہماری طرف سے بھی ایک ٹیم بنی ہے، لیکن وہ لمیٹڈ کنٹریز تک ہے۔ تو کوئی اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ ٹھیک ہے، ہم کاؤنٹر تو کر دیں گے پروپیگنڈا انڈیا کا، لیکن جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ چاہے ہم بیٹھے سعودی عربیہ میں، چاہے ہم بیٹھے دبئی میں، یا جہاں پہ بھی، کوئی آؤٹ کم نکلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، یا انڈیا جو ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے یہاں پہ اسٹرائک بیک کرے گا؟ جی دیکھیے جی، ہم سب کا خیال تھا کہ انڈیا کو شاید بریدنگ سپیس چاہیے اور وہ ری گروپ ہوگا اور کچھ کرے گا، لیکن اب جس طرح حالات بن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا اسینشلی اس وقت ڈیمیج کنٹرول پہ ہے، اور وہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اس ہیوملیشن کو جو اس کو خطے میں نہیں گلوبلی ملی ہے۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ جو انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کلٹیویشن کے لیے گروپس تشکیل کیے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں، اینڈ دے آر بائی پارٹیسن۔ تو کوئی 50 لوگوں کا گروپ ہے جس میں سے شاید 20 لوگ اپوزیشن میں سے ہیں اور 30 لوگ حکومت میں سے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ گروپس تو تشکیل کیے لیکن وہ کہیں میڈیشن کے لیے یس نہیں کہہ رہے، کہیں بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ تھرڈ، یہ سب ہماری اسپیکولیشن ہے، ہم بات کر رہے ہیں تھرڈ کنٹری میڈیشن۔ انڈیا تو اسی بات پر ابھی مودی کی حکومت جواب دہ ہے اپوزیشن کو کہ جی آپ نے میڈیشن کے لیے یس کیسے کہہ دیا، آپ نے سیٹلڈ ایشوز کو دوبارہ کیسے اتنا ہائی لائٹ ہونے دیا؟ کشمیر از ہائی لائٹڈ اینڈ انٹرنیشنلائزڈ، دین تھرڈ پارٹی میڈیشن ایک انڈیا کا سالوں کا ڈیکیڈز کا سٹانس ہے کہ جی ہم کبھی تھرڈ پارٹی میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ بائی لیٹرل ایشوز ہیں، بائی لیٹرلی ایڈریس ہوں گے، اور بائی لیٹرل میں پھر وہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا از آن شفٹنگ سینڈز۔ پھر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، پھر بے شک آپ ڈسکشن آگے بڑھائیے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا میں ہوا ہے نا، دیر از اے ٹیکٹونک شفٹ۔ اتنی شاید ہم نے بات نہیں کی اس حوالے سے جو میٹنگ بیجنگ میں ہوئی۔ بیجنگ میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ خطے کے پاور ڈائنامکس تبدیل کر دے گی اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے افغانستان۔ اچھا، اگر چائنا نے جس طرح اس وقت زمین تیار کی ہے اور ایک ٹرائی لیٹرل کنورجنس کی بات کی ہے بٹوین پاکستان، چائنا ان افغانستان، اینڈ آلسو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بائی لیٹرل کوریڈور تھا، اب وہ اگر افغانستان اس میں شامل ہو جاتا ہے وہ ایک یورو ایشین کوریڈور بن جائے گا، اور اس پوری کنورجنس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا از آئسولیٹڈ اینڈ مارجنلائزڈ اینڈ لیفٹ آؤٹ۔ اور پھر جو جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان تو اس وقت ایک اسٹریٹجک فیوژن ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ اسٹریٹجک کنورجنس کی بات کرتے تھے، ہماری چائنا کے ساتھ ڈیفنس کے فرنٹ پر عسکری اس میں ایک اسٹریٹجک فیوژن ہوئی ہے جہاں ایک چائنیز پاکستان ڈیفنس ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے اپنی انٹروڈکشن میں کہ انڈیا کا کائنیٹک وارفیئر کی طرف جانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ویسٹرن بارڈر کو تواتر کے ساتھ پچھلے کوئی 20 سال سے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور افغانستان اس میں بائی چوائس یا بائی کمپلشن یا بائی اگنورنس جو بھی جائے، افغانستان استعمال ہوتا ہے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف۔ اگر ہم یہ نیکسس توڑ دیتے ہیں جو بیجنگ میں بات چیت ہوئی ہے، تو پھر ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ اس طور فعال نہیں رہے گا۔ تو ان سم ویز آپ سوچیں کہ اس وقت انڈیا کی جو پوری اسٹریٹجی تھی پاکستان کے لیے، وہاں وہ چیک میٹ ہوا ہے، وہ کائنیٹک فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، وہ پراکسی وار فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، اور وہ نیریٹو فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان نے زمین بنائی بہت عرصے سے۔ فار ایگزامپل ہم نیریٹو بلڈنگ تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے، وہ ہمیں فنگر پوائنٹنگ کرتے، ہم ان کو کرتے، لیکن پاکستان کو تقریباً 6-7 سال سے
ٹینجبل ایویڈنس جمع کر کے دے رہا ہے, ڈوسیز دے رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کو, اور لوگوں کو کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں افغانستان کے بعد جہاں امریکن جنرلز نے ٹیسٹیمونیلز دیا ہے کہ افغانستان استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. They've seen it happening on the ground. تو there is a judgment call that Afghanistan has to make کہ اسے گروتھ ٹریجیکٹری اور پروگریس اور سلک روٹ اور یوریشیا والے ٹریک پہ چلنا ہے, کیونکہ چائنا تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایران میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اگر یہ تینوں ملک مل جاتے ہیں تو پورا ساؤتھ ایشیا کا پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ یہ جو ویسٹ کے بارڈر وہ ہمارے ساتھ خلاف استعمال کرتے ہیں, اس میں کبھی بہت کامیاب نہیں ہوئے ہیں. They've been a source of pain for us. انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا ہے, لیکن وہ کسی طور بھی ہمیں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے جس سے ہم ریکور نہ کرتے ہوں یا جس کو ہم ایڈریس نہ کرتے ہوں. اگر یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے بالکل, اور افغانستان وہ اسٹریٹجک اسپیس ہندوستان کو دینا بند کر دیتا ہے, قدم جمانا ان کے وہاں ختم کر دیتا ہے, تو پھر تو ڈائنامکس ہی بالکل تبدیل ہو جائیں گے نا جی. تو وی نیڈ ٹو سی کہ کس طرح صورتحال آگے بڑھتی ہے, اور یہ ضروری ہے کہ جس طرح انڈیا ایک ملٹی پرونگ ملٹی فرنٹ وار ہمارے خلاف کھولتا ہے, اسی طرح ہم ان فرنٹس پہ جا کے اس کو کاؤنٹر کریں. موڈی نہیں ہے وہ جی, فارغ ہے, لیکن بی جے پی جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کا سروائیول سٹیک پہ ہے اس وقت. تو اس وقت اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ بھی آتا ہے بی جے پی کا, یا فار دیٹ میٹر کانگریس بھی آتی ہے, تو آپ کے خیال میں بی جے پی جو ہے وہ کچھ کر سکے گی؟ کیونکہ موڈی از آن ہز وے آؤٹ, وہ تو ہی از لائک, آئی پرسنلی تھنک ہی از ہسٹری. ڈو یو ایگری ود می اور نو جی؟ دیکھیے مودی کین بی ہسٹری, بٹ لیکن جو انڈیا کا رویہ ہے ہماری طرف وہ تو اسی طرح روا ٹاکسک رہے گا نا. 71 میں تو مودی نہیں تھا, 71 میں تو کانگریس تھی اور اندرا گاندھی تھی, اور انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا تھا اس وقت جو پاکستان کو مشکلات تھیں, اس کو کلی طور پر اپنی فیور میں ایکسپلائٹ کیا تھا. تو پاور میں جو بھی آئے, اور اس وقت جو نئے ڈائنامکس ایمرج ہوئے ہیں, ظاہر ہے جو بھی پاور میں آئے گا وہ انڈیا کی ریوائول کی بات کرے گا, وڈ وانٹ انڈیا ٹو گیٹ بیک انٹو دا گیم. تو وہ سب چیزیں تو ہوں گی. لیکن اے مارشل صاحب ابھی یہاں موجود ہیں, جو ہم اکیڈمشنز اس وقت سن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی 2025 اگست میں ہمیں اور ری انفورسمنٹ آ جائے گی چائنا سے. بہت اچھی قیمت پہ پلینز دے رہا ہے چائنا پاکستان کو, اور اس کے بعد جو سرویلنس سسٹم ہے اس کو بھی ریپوزیشن کر رہا ہے, اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو ان سم ویز ہم اپنا ایکٹ اپ کر رہے ہیں. اور جو میں نے آئی ایس پی آر کی بریفنگ سنی ہے اس میں دس سے کہ وی ڈڈ ناٹ یوز آل آر ملٹری ٹوائز. تو ان سم ویز مجھے لگتا ہے کہ کائنیٹک وارفیئر شاید آپشن کے طور پہ انڈیا نہ اٹھائے, بٹ انڈیا ول ناٹ بیک آف. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں نا, میں پہلی بات اپنی تھوڑی سی دوبارہ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے افغانستان میں جس وقت طالبان آئے تھے نا اور امریکہ وہاں سے نکلا تھا, تو انڈیا میں سوگ تھا, اور انڈیا کی حکومت پہ بڑا کرٹیسزم تھا کہ آپ نے اتنے دنوں کا انویسٹمنٹ منٹوں میں پاکستان نے تباہ کر دیا. پھر انڈیا نے گریجولی اور پریگمیٹکلی طالبان کو کلٹیویٹ کیا, اور دوبارہ اپنے لیے وہ اسپیس وہاں بنائی, فنڈنگ کی, ان کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی, یہ وہ, اور پھر اپنے لیے اتنی جگہ بنا لی کہ آج جب سارا خطہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا ڈیورنگ دس کانفلکٹ, افغانستان اس طور نہیں کھڑا تھا ہمارے ساتھ. بلکہ انڈیا نے تو یہ کوشش کی تھی کہ افغانستان کو انگیج کرے پاکستان کے خلاف. ابھی جو یہ چائنا نے انیشیٹو لیا ہے نا, اس کو پاکستان کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اپ گریڈ ہوئی ہے ریلیشن شپ میں تھرو چائنیز ایفرٹس, بیکاز چائنا سمجھتا ہے کہ بلوچستان سپیک ٹیک آف نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. اور ہم کتنی دیر اس جنگ کو جاری رکھیں گے نا, دیر ہیز ٹو بی این آلٹرنیٹیو. اور اس وقت کیونکہ ہم پوزیشن آف پاور میں ہیں اور انڈیا پوزیشن آف ویکنس میں ہے, تو اس کو شاید کلٹیویٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. افغانستان سے اگر آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, جو آپشن ہے, تو انڈیا بالکل سکویز ہو جائے گا, اس کا پراکسی وار کا آپشن بھی کمزور پڑ جائے گا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہی تھی. ادروائز آئی تھنک وی آر ان اے پوزیشن آف پاور رائٹ ناؤ,
اور ٹو ریمین ان دس پوزیشن آف پاور ہمیں چوکس رہنا چاہیے کہ وہ کن کن فرنٹس پہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا. میرا خیال ہے وہ پھر فیٹف کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی, اس کو اپروچ بھی کیا ہے دوبارہ. اسی طرح آئی تھنک آن دی اکنامک فرنٹ تو بس پاکستان نیڈس ٹو بی ویری الرٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ borders and air force, it's a lot more than that.